بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 64 پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم باب ترک الوضوء مما غیرت النار کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں کرنا پڑتا، اس حوالے سے ہم احادیث مبارکہ دیکھیں گے۔ اس باب میں مصنف نے 4 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، تو انشاءاللہ ان چاروں کو بھی تفصیل پڑھیں گے۔ اور ماقبل باب سے ربط اور مناسبت یہ ہے کہ پچھلے باب میں مصنف نے ان احادیث کا ذکر کیا تھا جن احادیث میں یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اس باب میں اس کے برعکس ہے کہ ان احادیث کا ذکر کریں گے جن میں یہ ذکر ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب الوضوء مما غیرت النار 122 نمبر باب تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، ترجمہ دیکھا، رجال السند اور لطائف السند وغیرہ پر بات کی تھی۔ اب ہم باب نمبر آج کے سبق میں 123 شروع کریں گے، باب ترک الوضوء مما غیرت النار۔ اس میں ہم حدیث کا متن اور ترجمہ دیکھیں گے، رجال السند اور لطائف السند پہ بات کریں گے، اور اہم فوائد و نکات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت سلمة عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس الماء۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل کتفن، ران کا گوشت کھایا۔ کتفن دستی کو بولتے ہیں، جو بکری کا پاؤں ہوتا ہے اگلا، اس کو دستی بولتے ہیں، ران بھی کہتے ہیں۔ تو دستی کا گوشت کھایا۔ فجاءہ بلال، پھر ابھی گوشت کھایا ہی تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فخرج الی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے۔ ولم یمس الماء، پانی کو چھوا تک نہیں، نماز کے لیے چلے گئے تو گویا نماز بھی پڑھی لیکن پانی کو چھوا تک بھی نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکا ہوا گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا، بغیر وضو کی نماز پڑھ لیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان حضرات کی، ان فقہا کی دلیل ہے، جمہور کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے رجال السند دیکھتے ہیں۔ رجال السند میں محمد بن المثنى جو ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے حدیث نمبر 80 میں۔ ایسے ہی یحییٰ جو ہے، ان کا حدیث نمبر 4 میں ذکر ہو چکا ہے۔ تو نئے راوی جو ہے جعفر ابن محمد رحمہ اللہ ہے۔ جعفر نام ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے، اور صادق لقب ہے۔ امام جعفر صادق حضرت باقر کے صاحبزادے ہیں اور فرقہ امامیہ کے 6 امام ہیں۔ 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو پورا نسب نامہ یوں بنے گا: جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب الہاشمی العلوی ابو عبداللہ المدنی الصادق۔ اور ان کی جو والدہ تھیں فروہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی تھی۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جعفر صادق کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خون شامل تھا۔ اپنے والد باقر سے روایت کرتے ہیں حدیث مبارکہ کو، محمد بن المنقدر سے، عبید اللہ بن ابی رافع، عطا، عروہ، یہ تمام حضرات جو ہیں ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں 2 سفیان، شعبہ، امام مالک، ابن جریج اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی شخصیات شامل ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی شخصیات بھی جعفر بن محمد، جعفر صادقی
جو ہے شاگردی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگلے دو راوی جو ہیں محمد بن علی بن حسین الباقر، یہ ثقہ راوی ہیں، ان کا تذکرہ حدیث نمبر 95 میں گزر چکا ہے، اور علی بن حسین جن کو زین العابدین کہتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی حدیث نمبر 95 میں تفصیلاً ہو چکا ہے۔ آگے راویہ ہیں زینب بنت ام سلمہ، قبیلہ بنی مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے زینب بنت ابی سلمہ بن عبداللہ بن عبد الاسد بن عمر بن مخزوم۔ حبشہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے۔ بعد میں پھر انہی کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پہلے ان کا نام برہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زینب رکھ دیا۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں اپنی والدہ سے، اور حضرت عائشہ سے، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، اور تمام حضرات سے حضرت زینب بنت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حدیث مبارکہ لیتی ہیں۔ اور ان کی جو شاگرد ہیں جو ان سے روایت لیتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ ہیں، محمد بن عمر بن عطا ہیں، یہ تمام حضرات جو ہیں یہ ان سے حدیث مبارکہ لیتے ہیں۔ 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ طارق کی حکومت کا زمانہ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنازہ میں خود تشریف لائے تھے۔ اگلی راویہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کیا تھا 2 سال بعد، ہجرت کے 2 سال بعد، یعنی جنگ بدر ہونے کے بعد۔ ان کے حوالے سے دیگر تفصیلات یہ آپ کے سامنے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام راویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ چلیے اب خصوصیات دیکھتے ہیں اس سند کی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سباعیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، 7 واسطوں پر مشتمل ہے، اور سباعیات کے اعتبار سے یہ 38 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ایسے ہی سند کے پہلے 2 راوی جو ہیں وہ بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، باقی جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے مدنی ہیں۔ اور ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سند کے تمام راویوں سے ائمہ ستہ روایت کرتے ہیں، سوائے امام جعفر صادق کے، کہ ان سے امام بخاری نے روایت تو کی حدیث مبارکہ، لیکن وہ بخاری میں نہیں کی بلکہ ادب المفرد میں کی ہے۔ ایسے ہی محمد بن المثنیٰ جو ہیں یہ ایسے شیخ ہیں کہ تمام سیاہ ستہ والے حضرات جو ہیں ان سے روایت لیتے ہیں براہ راست، اور ائمہ سیاہ ستہ کے یہ شیخ ہیں۔ اور ایسی ایک خصوصیت اس سند کی ہے کہ اس سند میں 4 راوی جو ہیں وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سند میں 4 فقیہ ائمہ کرام موجود ہیں جن کی اپنے زمانے میں مشہور فقہ موجود تھی، جن میں یحییٰ ہیں، جعفر ہیں، اور باقر ہیں، اور زین العابدین۔ یہ 4 فقہا مشہور ہیں جن کی اپنے زمانے میں ان کی اپنی فقہ موجود تھی۔ ایسے ہی ایک خصوصیت اس سند کی یہ بھی ہے کہ اس سند میں امام زین العابدین کا ذکر ہے، اور امام زین العابدین کے حوالے سے پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کربلا کے واقعہ کے بعد یہ واحد شخصیت ہیں جو وہاں سے زندہ بچ جانے والی شخصیت ہیں، تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس سند کی۔ اور امام زین العابدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی حضرت ام فروہ کے صاحبزادے ہیں۔ چلیے اب ہم فوائد نکات دیکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا ہوا گوشت کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ والی حدیث مبارکہ پہلے والے حکم کے لیے منسوخ ہونے کی دلیل ہے، چونکہ ابتدا میں شروع میں آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم تھا، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور ایسے ہی ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اصل شرط طہارت ہے،
جب تک کوئی حقیقی ناقض وضو نہ پایا جائے تو وضو برقرار رہتا ہے، صرف کھانا کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور بات جو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں آسانی ہے، چونکہ اگر ہر کھانے کے بعد شریعت یا ہر وہ چیز جو آگ پر پکی ہوئی کھانے کے بعد شریعت کہہ دیتی کہ جی وضو لازم ہے، تو پھر تو امت کے لیے مشقت ہوتی، اور حالانکہ اسلام تو جو ہے وہ آسانی اور سہولت والا دین ہے، تو اس لیے اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں آسانی ہے۔ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کی بجائے عملاً یہ بتلا دیا کہ کھانے سے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی ایک فقہی نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہا جو ہیں ان کے نزدیک آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے متعلقہ یہ سوالات ہو سکتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کے مسئلے پر تفصیلی نوٹ، اس حدیث کی روشنی میں ناسخ منسوخ کی وضاحت، اس حدیث سے حاصل ہونے والے فقہی مسائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کی اہمیت اس حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے متعلقہ سوال ہو سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔